الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میری محترم دینی بہنوں، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی الگ الگ جگہ سے 2 آیت تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اے نبی جی، آپ استقامت اختیار کیجئے، ومن تاب معك، اور وہ بھی استقامت اختیار کرے جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے، یعنی دین میں داخل ہو گئے۔ استقامت کیا ہے، اس کی تشریح میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میری دینی بہنوں، استقامت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے۔ اور استقامت بہت وسیع لفظ ہے، لفظ تو بہت مختصر ہے، اس کی تشریح بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ استقامت کا لفظی ترجمہ تو ہے سیدھا کھڑا ہونا، اور اصطلاح میں دین کے معاملے میں استقامت اختیار کرنا، اور دین کے ہر شعبے میں استقامت اختیار کرنا، عبادت میں بھی، عقائد میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت اور اخلاق میں بھی۔ اور یہ ایک ایسی تشریح ہے کہ واقعی اللہ جس کو یہ دولت دے، ورنہ عام طور سے استقامت میں چاہے عقائد لے لو یا عبادت لے لو، ایک آدمی یا ایک عورت ادھر ادھر ہو ہی جاتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد مجھے اور آپ کو بتلائے ہیں، جس انداز سے بتلائے ہیں، جو اعمال اور عبادتیں مجھے اور آپ کو بتلائی ہے، اس کو ویسا ہی کرنا جس طرح بتلایا گیا ہے۔
بڑی بڑی قومیں استقامت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئی. دین کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں استقامت اختیار کرنا. اگر عقائد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا درجہ بتلایا گیا ہے، اس میں اگر زیادہ محبت کر دی جائے تو شرک تک پہنچ جاتا ہے آدمی. کم محبت کی جائے، بے ادبی کر دی جائے، کفر تک پہنچ جاتا ہے. بعض مرتبہ زیادہ محبت کی وجہ سے بدعت تک پہنچ جاتا ہے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت کے بارے میں، اللہ کی محبت کے بارے میں اور عبادات کے معاملے میں جس انداز سے جو چیزیں بتلائی ہیں ویسا ہی کرنا، یہ استقامت ہے. اور دین کے پورے پانچوں شعبوں میں استقامت اختیار کرنا کہ جس طرح بتلایا گیا، جتنا بتلایا گیا، جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور خود کیا، ویسا ہی ہم اور آپ، مرد ہو یا عورتیں، اللہ کے رسول کی امت، استقامت کے پابند ہیں. اور واقعی اگر آپ سے زندگی بھر آپ کو استقامت کی توفیق مل گئی اور استقامت کی دولت مل گئی اور کوئی کرامت آپ سے صادر نہیں ہوئی، تو آپ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں. اس لیے کہ ہے ہی مشکل معاملہ اور بہت مشکل چیز ہے. آدمی ادھر ادھر جھوکی جاتا ہے، یا عقائد کے معاملے میں، یا معاملات کے معاملے میں، یا معاشرت میں، یا اخلاق میں، یا عبادت میں. کبھی بہت عبادت ہو گئی اور کبھی بالکل نہیں ہو رہی. کبھی نوافل پہ نوافل پڑھتے جا رہے اور کبھی فرض کی بھی پابندی نہیں ہو پا رہی. تو یہ استقامت سے ہٹ گئے. تو اعتدال کے ساتھ سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو بتلایا ہے اس عمل کو کرنا، یہ استقامت ہے. اس لیے صوفیہ کے یہاں یہ جملہ مشہور ہے، الاستقامت خیر من الف کرامہ. ایک استقامت 1000 کرامت سے بڑھ کر ہے. پانی پہ چلنا آسان ہے، ہوا میں اڑنا آسان ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل کو جس انداز سے بتلایا ہے اس انداز سے سیدھے کرنا، استقامت کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا، یہ مشکل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی جامع نصیحت فرمائیے، پھر کسی اور نصیحت کی ضرورت نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. جیسا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، اور پھر اعمال پر استقامت اختیار کر. ثم استقم، شریعت پہ جم جا. اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں. شریعت پہ جم جانا، عقائد پر جم جانا، عبادات پر جم جانا، معاشرت پر جم جانا، یہ بہت مشکل معاملہ ہے. میں نے کہا نا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے خاص فضل کا معاملہ فرمایا. تو میری بہنوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے داڑھی کے بال کچھ سفید ہو گئے، کیا وجہ، کیا غم، کیا پریشانی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں کون سا لفظ ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہی لفظ، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اللہ پاک حکم دے رہے، اے نبی جی،
آپ استقامت اختیار کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو استقامت آسان تھا. آپ جو غم سے نڈھال ہو گئے اور سورہ ہود کے اس لفظ نے آپ کو جو بوڑھا کیا وہ آپ کے امت کی وجہ سے، کہ امت استقامت اختیار کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. اس لیے کہ اللہ پاک حکم دے رہے آپ بھی استقامت اختیار کیجئے اور آپ کے صحابہ بھی، اور قیامت تک آنے والے آپ پر ایمان لانے والی، یعنی ہم امت رسول سب استقامت اختیار کریں. آگے اللہ پاک فرما رہے ولا تطغوا، اور حد تجاوزی نہیں کرنا. یعنی استقامت سے جب آدمی ہٹتا ہے تو حد تجاوزی کی طرف جاتا ہے، یا تو عمل میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، یا اللہ کے معاملے میں بھی زیادتی کر دیتا ہے یا کبھی کمی کر دیتا ہے. بہت ساری جماعت یہود و نصارہ گمراہ ہوئے ہے نا قرآن میں. وہ یا تو بہت زیادہ محبت کی انہوں نے اور اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ حد درجے محبت کر دی، ان کو اللہ کے برابر پہنچا دیا، اللہ کے درجے تک، تو بھی گمراہ ہوئے. اور یہودوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور ان کی حد درجے نافرمانی کی اور ان کی تحقیر کی، ان کو حقیر سمجھا تو نیچے چلے گئے. تو استقامت کہتے ہیں کہ جو جس درجے پہ ہو اور جس درجے پہ اللہ نے اس کو رکھا ہو اس درجے پہ رکھنا. تو یہ اس امت کی شان ہے کہ اللہ پاک ان کو حکم دے رہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ تم استقامت اختیار کرو. اور اللہ کے رسول کی جو سورہ ہود کا لفظ ہے نا، یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی کے بال اس غم میں سفید ہو گئے کہ میں تو استقامت اختیار کر لی، میری امت استقامت اختیار کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. تو استقامت بہت بڑی دولت ہے. اللہ پاک سے استقامت بھی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک سے اخلاص بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا عمل، میرے اور آپ کے معاملات، میرے اور آپ کے اخلاق استقامت میں بھی ہو، اور اس میں جو ہم عمل کریں مخلوق کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کا حق ادا کریں یا اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں، اس میں اخلاص بھی ہو. آگے اللہ پاک فرما رہے ولا تطغوا، اور حد تجاوزی مت کرنا، یعنی نہ زیادہ آگے جانا نہ پیچھے جانا. اس عمل کو جس انداز سے بتلایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جس انداز سے صحابہ نے کیا ہے، اس عمل کو اسی انداز سے کرنا. یعنی افراد تفریط سے پاک ہو آپ کا عمل، حد تجاوزی نہیں کرنا. پھر آگے فرما رہے میری دینی بہنوں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ ایک بہت اہم ہدایت اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو دی ہے. اصل مجھے اسی آیت کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آگے اللہ پاک فرما رہے، پہلی آیت میں تو فرمایا استقامت اختیار کرو پانچوں شعبوں میں، اور پانچوں شعبوں میں استقامت اختیار نہ کرو گے تو حد تجاوزی ہو جائے گی. لہٰذا حد سے تجاوز مت ہونا، نہ بولنے میں، نہ عبادت میں، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں، نہ عقائد میں حد تجاوزی نہیں کرنا. پھر آگے فرمایا جو لوگ حد تجاوزی کر چکے ہیں اور ظالم ہیں ان کی طرف ادنا میلان بھی نہ رکھنا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے اے امتیوں، تمہارا جھکاؤ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جو ظالم ہیں. ایک تو بدن پہ ظلم کرنا ہے، جس طرح گنڈے لوگ ہوتے ہیں ظلم کرتے، کسی کی زمین ہڑپ کر دی، کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، یہ بھی ظالمین ہے. لیکن اس سے بڑے ظالم وہ ہے جو دین کے معاملے میں ظلم کرے. حد تجاوزی نہیں کرنا، تم ادنا میلان بھی نہیں رکھنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے. حالانکہ آپ ظالم کی صحبت میں نہیں اختیار کر رہے، باطل فرقوں کی اور جو دین میں فتنہ مچاتے ہیں
ان کا آپ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ساتھ دینا تو بہت دور کی بات، ادنا جھکاؤ بھی ان کی طرف مت رکھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تمہیں بھی جہنم کی آگ جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تو جنہوں نے ظلم کیا ہے دین کے معاملے میں، قرآن حدیث کی غلط تشریح کی ہے، یہ سب ظالم ہے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اللہ کی عبادت کو غلط استعمال کیا۔ کچھ علماء بھی ہوتے ہیں جو دین کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں، کچھ داعی بھی ہوتے ہیں دعوت کا کام کرنے والے، جو ہمارے بڑوں کی بتلائی ہوئی ترتیب سے ہٹ کر، قرآن حدیث سے ہٹ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی من مانی تشریح کرتے ہیں۔ یہ سب ظالمین کی فہرست میں ہے اللہ پاک کی نظر میں، چاہے بدن پہ ظلم کرنے والا ہو جو میں نے پہلے کہا، یا دین کے معاملے میں ظالم ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ان کی طرف ادنا میلان بھی مت رکھو۔ ظالمین کا انجام تو اللہ کی نظر میں حد درجے برا ہونے والا ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے تم اپنی عبادت، ذکر، تلاوت اور استقامت کی دولت کے بعد بھی اگر تم نے کسی ظالم اور باطل کی طرف اپنا میلان بھی رکھا تو جہنم کی آگ تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے میری ماؤں بہنوں۔ ہم اور آپ کو اللہ پاک نے دیندار گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے مردوں کے چہروں پہ داڑھی ہے، امامہ ہے، شلوار کرتا ہے، حلال روزگار کماتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہے، آپ بہنیں پردے میں رہتی ہے، حیا کے ماحول میں رہتی ہے اور دینی تعلیم سے بھی آشنا ہے، اور سب اللہ کے اوامر کو ادا بھی کر رہے، اللہ کے گناہوں سے، اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس کو بچ بھی رہے، فرائض اور نوافل کا بھی اہتمام کر رہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ان سب کے بعد بھی کسی باطل کی طرف، کسی ایسے ظالم کی طرف یا ظالمہ کی طرف بھی تمہارا میلان ہوا تو یہ ساری میرے اور آپ کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی صحبت سے بچیں۔ مفسرین نے اس آیت کی بہت ساری تفسیر کی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اقوال جمع فرما دیے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ظالموں سے دوستی مت کرو۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم میلان مت رکھو، مطلب اس کی تشریح یہ ہے کہ تم ان کے کردار اور ان کے افعال کو پسند نہ کرو، ان کے اعمال کو پسند نہ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ان کی صحبت میں مت بیٹھو۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالمین کی طرف تمہارا جھکاؤ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے فیشن کو، ان کے لباس کو مت پسند کرو، وہ جو کپڑے پہنتے ہیں ان کپڑے کو مت پہنو، جس طرح کا لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس مت پہنو، ان کی تہذیب کو مت اختیار کرو، ان کے کلچر کو مت اختیار کرو، ان کے لباس کو مت اختیار کرو۔ خلاصہ یہ میری ماؤں بہنوں، یعنی میرے اور آپ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور نوافل کے بعد بھی اگر کسی ظالم سے میری دوستی ہے، اس کی مجلس میں جا رہی ہوں اور اس کے اقوال کو، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو میں پسند کر رہی ہوں، تو اس کا تو انجام جو ہوگا ہوگا، اس سے برا انجام میرا بھی اللہ پاک نے ذکر فرما دیا کہ یہ ساری عبادت اور علم و ذکر اور تلاوت کے بعد اللہ پاک کی جہنم کی آگ مجھ کو بھی چھوئے گی۔ اس لیے بہت دور رہنا چاہیے۔ دین کو بگاڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں بیان فرمایا ہے کہ ایک سے ایک دین کی صورت میں، دینداروں کے لباس میں کل قیامت کے قریب ایسے علماء بھی پیدا ہوں گے، ایسی عورتیں بھی پیدا ہوگی جو باطل ہوگی، لباس میرے اور آپ کا اختیار کرے گی، برقع بھی آپ سے اچھا ہوگا، چہرے پہ داڑھی ہمارے مردوں سے اچھی داڑھی ہوگی، لیکن وہ ظالم ہوں گے، انہوں نے دین کو خلط ملط کر دیا ہوگا، حق کو باطل کے ساتھ چھپایا ہوگا، باطل کو حق کے ساتھ چھپایا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصل دجال تو جب بھی نکلے گا معلوم ہے مجھے اور آپ کو، لیکن اللہ کے رسول نے قیامت کی علامت بیان فرمایا کہ قیامت کے اصل دجال سے پہلے قیامت ظاہر ہونے سے پہلے 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، جو سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن تم ہوشیار رہو کہ اللہ کے رسول نبی ہے اور آخری نبی ہے. آج کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہونے والا ہے. اس لیے میری ماں و بہنوں، اپنی عبادت پر، اپنے ذکر و تلاوت پر قناعت تو کرے. قناعت تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو جتنی بھی اللہ پاک توفیق دے رہے اس کو غنیمت سمجھے. لیکن دین کے شوق میں کسی ایسے دنیا دار کی صحبت میں جا کے نہ بیٹھ جائے جو اصل سے دنیا دار ہے لیکن دین کا لباس پہنا ہوا ہے، اور دین کی باتیں کر کے میرے اور آپ کے عقائد کو، میرے اور آپ کے دماغ کو، میرے اور آپ کے خیالات کو وہ بدل نہ دے. اس لیے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا اثر ہے تو صحبت کا اثر ہے. صحبت ہی سے آدمی بنتا ہے. اگر اچھے کی صحبت ملے گی مجھے اور آپ کو، اچھی صحبت ملے گی تو میرے اعمال میں، میرے کردار میں، میرے اخلاق میں ترقی ہوگی، اللہ کی محبت آئے گی. اور اگر مجھے کسی برے کی صحبت مل گئی تو پھر میرے اور آپ کی اولاد کی زندگی میں جو دین اور تقویٰ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی مثال بہت اچھی بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی پہچان نہ ہو تو دیکھو اس کی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ بہت متقی ہے، بہت اللہ کے نیک بندے ہیں اور بہت زیادہ عبادت ذکر کر رہے، لیکن اگر برے کی صحبت میں آپ کی اٹھک بیٹھک ہے ان قریب یہ تقویٰ ختم ہو جائے گا اور اس کی برائی آپ کی زندگی میں آ جائے گی. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسی لیے کسی کو پہچان نہ ہو، اللہ کے رسول فرما رہے اس کا فرینڈ سرکل دیکھو، اس کی اٹھک بیٹھک دیکھو، اس کے جانے آنے کی مجلسیں دیکھو، کون سی مجلس کو اختیار کر رہا ہے وہ، کون سی مجلس میں وہ جا رہی آ رہی. اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. میں اور آپ بہت برے ہیں لیکن اچھوں کی صحبت میں جا رہے، دینی تعلیم کے حلقے میں جا رہے، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ رہے، مستورات کے اجتماع میں جا رہے، اللہ کے نیک بندوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ کی نیک بندیوں کی باتوں کو ہم آپ سنتے ہیں، تو ہم اور آپ کتنے بھی خراب ہیں لیکن ایک دن ہماری زندگی میں دین آ جائے گا. ہے کہ نہیں؟ سینکڑوں مثالیں ہیں. خود آپ دیکھیں آپ کیسے تھے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو برے تھے لیکن اچھی صحبت کے ملنے کی وجہ سے، اچھی کتاب کے ملنے کی وجہ سے، اچھے بزرگان دین کی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر دین بھی آ گیا، دین کی سمجھ بھی پیدا ہو گئی. اور کتنے پاک باز لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن بروں کی صحبت میں ان کی زندگی سے ولایت چھین لی گئی اور وہ بھی برے بن گئے. دونوں مثالیں میرے اور آپ کے پاس ہیں. اصل میں میری بہنوں، اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ڈر پیدا کرنے کے لیے اچھی صحبت کو اختیار کرو. دیکھو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے صحبت کی فضیلت کو بیان فرما دیا اور زندگی میں تقویٰ لانے کا طریقہ بیان فرما دیا کہ تم اگر تقویٰ لانا چاہتے ہو، اللہ کا ڈر لانا چاہتے ہو تو مرد ہو یا عورتیں اچھی صحبت اختیار کریں گے. یعنی اللہ نے جن کی زندگی میں تقویٰ دیا ہے، جن کی زندگی میں اللہ پاک نے اپنی محبت دی ہے، تدین دی ہے، تدین دیا ہے، ایمانداری دی ہے اور امانت داری دی ہے، ان کی صحبت جب اختیار کرو گے تو میرے اور آپ کی بھی برائی ختم ہو جائے گی اور میرے اندر بھی تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کی امانت داری پیدا ہو جائے گی. اللہ پاک ارشاد فرما رہے. اس لیے میری ماں و بہنوں، میں آپ کو ایک فتنے سے اصل میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں آج آپ کی سرزمین میں بیٹھ کر، چونکہ یہ فتنہ آپ ہی کے مہاراشٹر میں پیدا ہوا ہے، خصوصاً کوکن پٹی میں پیدا ہوا ہے. اور یہ فتنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. بظاہر تو آپ کو اس خاتون کی صحبت میں جا کر اللہ کی محبت محسوس ہوگی،
لیکن کتنی خاتون ایسی ہے جن کے جو شروع میں اللہ کی محبت کو لینے گئے، لیکن ان کی زندگی میں اور ان کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور اس اللہ کی بندی نے جو دینداری کا لباس پہن کر اور عالمانہ جیسی باتیں کر کر، خود بھی عالمہ ہے غالباً، لیکن اپنے دین کو اور قرآن حدیث کو غلط استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں میں بے دینی آ گئی ہے اور لوگوں کے گھر اجڑ گئے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں، تو ان کی صحبت سے بچنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے علماء کی، مشائخ کی، بزرگان دین کی صحبت دی ہے اور فضائل اعمال کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مستورات کا اجتماع جو بڑوں کی ترتیب سے، ہماری تبلیغی بھائیوں کی ترتیب سے جو طے ہوتا ہے، اس مجالس میں جانا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، قرآن کو صحیح کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کی گفتگو کو سننا، جو مہینے کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی ہفتے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کبھی اگر نہ بھی ہو تو اللہ کی نیک بندیاں جو آپ میں سے ہے، ان کی تعلیمات کو سننا اور ان کی باتوں کو سننے سے میرے اور آپ کی صحبت میں بھی دین، میرے اور آپ کی زندگی میں بھی دین آئے گا، تقویٰ آئے گا، اللہ کی معرفت آئے گی۔ مجھے اور آپ کو ہمارے بڑوں کی ترتیب سے کو چھوڑ کر، ہمارے اکابر تبلیغ کی یا علماء ربانین کی ترتیب کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت ہے کئی سال پہلے جس کا نام مزنہ بنت ڈاکٹر دانش ہے۔ اس عورت کا مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اس کا سیلیبس بھی بنایا ہوا ہے۔ کئی عورتوں نے دیکھا بھی ہوگا، بظاہر تو سیلیبس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نصاب ہے، اس میں تو قرآن حدیث ہی ہے، لیکن اس نے کئی سال تک تو مدرسے چلائے، ابھی بھی چلا رہی ہے وہ، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنی کچھ بہت قریبی شاگردوں میں اور قریبی لڑکیوں کو بلا کر کچھ ایسی باتیں پیش کی جس سے پورے دین کی بنیاد ختم ہو رہی تھی، اور دین میں ایک نئی بات اس نے شروع کی۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر کچھ اترتا ہے، حالانکہ نبوت کا تو دروازہ میری بہنوں بند ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وہی اترے گی۔ کبھی تو اس نے کہا کہ میرا بدن بوجھل ہو جا رہا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی اترتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو جاتا۔ تو اس نے کبھی کبھار اپنی سہیلیوں میں اس طرح کہا، خاص قریبی لوگوں کی، قریبی عورتوں میں، کہ میرا بدن بھی بھاری ہو رہا ہے، اور میں جو کہہ رہی ہوں یہ اللہ کی طرف سے لکھ رہی ہوں، اللہ کی طرف سے بول رہی ہوں، لاؤ کاغذ قلم۔ میری ماں و بہنوں، ہم اور آپ قرآن حدیث کے پابند ہیں، اس طرح کی باتوں میں نہیں آ سکتے۔ پھر جب یہ اس طرح، اچھا کوئی بھی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، ڈائریکٹ پہلے دن سے نبوت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اس نے پھر آہستہ آہستہ کہنے شروع کیا کہ میں اللہ کی ملکہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے اپنے محل میں رکھیں گے آخرت میں۔ ہم اور آپ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ کسی کا بھروسہ نہیں کہ میرے اور آپ کا ایمان پر خاتمہ بھی ہو کے نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انبیاء کو جو درجہ دیا ہے مجھے اور آپ کو کیسا مل سکتا ہے؟ لیکن اس طرح کہنا کہ اللہ نے میری پیشانی کو چوما، اللہ نے مجھے آغوش میں لیا، اللہ کی میں ملکہ ہوں، تو اللہ کوئی بادشاہ ہے اور میں اس کی ملکہ ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیوی ہوں، نعوذ باللہ، میں امہات المومنین میں مجھے شامل کر لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، امہات المومنین تو قبر مبارک میں چلی گئی، قبر اطہر میں، سب اللہ کے وہاں پیش ہونے والے ہیں۔ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس خواتین کے فون آئے، شروع میں آج سے 5-6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ ہماری آپا پر کچھ اترتا ہے، کیا کچھ اتر سکتا ہے ابھی؟ میں نے کہا میری بہنوں کیسی بات کر رہے ہو، وہی کا تو دروازہ بند ہو گیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی میں بیوی ہوں، کیسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سمجھے؟ اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا تو شوہر موجود ہے۔ تو یہ سب باتیں کر کر کے وہ بہنیں جنہوں نے ان کو قریب سے سنا تھا، دیکھا تھا، اچھا 24 گھنٹے ان کی خدمت میں رہتی تھی، یہ مزنہ بنت ڈاکٹر دانش کی خدمت میں، اور اس کو بہت بڑا عقیدت کا درجہ دیا تھا اور بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بلکہ میری بہنوں، میں آپ کو بتاؤ، تعجب ہوگا، ان بہنوں نے جو یہ سب باتیں گندی سنی اور ہم مفتیان کرام کی خدمت میں لا کر شکایت کی
سمجھے. اس میں سب سے بڑے مفتی حضرت مفتی عزیز الرحمان فتح پوری، مفتی اعظم ہے مہاراشٹر کے، اور سب ہمارے اکابر سب جانتے ہیں اللہ کے بڑے بندے، نیک بندے. حضرت مفتی حذیفہ بھیونڈی، حضرت مفتی جنید صاحب، حضرت پالن پوری، حضرت مفتی حارث صاحب پالن پوری جوگیشوری میں رہتے ہیں، اور یہ عاجز کا نام لطیف الرحمان ہے، آپ بھی جانتے ہو. تو یہ سب مفتیوں کی خدمت میں ان بہنوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو ان کے آپا کی خدمت میں دین سیکھنے گئی تھی، اور یہ اس طرح کی گندی گندی باتیں بھی کرتی ہے، اور اس طرح کے نبوت کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جملے بولتی ہے. میری ماؤں بہنوں، لباس دیکھو آپ، چہرہ دیکھو، عبادت دیکھو آپ، تو آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ باطل کا اعلی کار ہے اور اس طرح کے دعوے کرتا ہے اور اس طرح کے دعوے کرتی ہے. اس نے دعوے کیے یہ سب، میرے پاس آئی یہ سب شکایت، میں نے ان مفتیان کرام کا سہارا لیا. حضرت مفتی عزیز الرحمان فتح پوری نے ان عورتوں کو جنہوں نے یہ سب باتیں کہی تھی، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھی مزنہ بنت ڈاکٹر دانش سے، ان سے حضرت مفتی عزیز الرحمان فتح پوری دامت برکاتہم نے ہم مفتیان کرام کے ساتھ ان خواتین کو بلایا. 5-6 خاتون تھی. حضرت مفتی عزیز الرحمان دامت برکاتہم نے ڈانٹا کہ دیکھو تم تہمت تو نہیں لگا رہی ہو اپنی اس بہن کے خلاف تو جو تمہاری استانی ہے. کہا حضرت ہم تو اللہ کی محبت سیکھنے گئے تھے، اللہ کا دین سیکھنے گئے تھے اس کی خدمت میں، ہم تہمت کیوں لگائیں گے؟ ہم نے تو جان مال سے اس پر خرچہ کیا ہے. خود مزنہ سے پوچھو تو وہ بھی انکار نہیں کرے گی، اتنی ہم نے ان کی خدمت کی ہے. یہاں تک میں نے وہ بات جو بتانے بھول گیا نا، کہ یہ عورتیں کہتی تھی کہ ہم نے محبت میں اس کے بدن کے کپڑے دھل کر اس کا جو دھون ہوتا ہے نا گندا پانی، اس کو بھی ہم نے پیا ہے، اس کو بھی ہم نے پیا عقیدت میں کہ اللہ ہم کو مل جائے. لیکن اس نے یہ سب باتیں کی کہ میں نبی کی بیوی ہوں اور نبی کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. تو پھر ہماری باتیں، ہمارے ماتھا ٹھنکا اور ہم آپ کی خدمت میں آئے. پھر مفتی عزیز الرحمان صاحب نے ان کے والد ڈاکٹر دانش کو کانٹیکٹ کیا، بلکہ ڈاکٹر دانش نے خود کانٹیکٹ کیا کہ یہ سب میری بیٹی سے غلطی ہو گئی، آپ توبہ کرا دیجئے. ہم 4-5 مفتیوں کے پاس ڈاکٹر دانش اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے پوتے کے ساتھ، اور یہ اپنی بیٹی جو مزنہ ہے، جس خاتون نے یہ سب دعوے کیے تھے، یہ آپ کے کوکن پٹی کی ہے اور یہیں قریبی ایک علاقے میں اس کا قیام ہے. تو اس نے حضرت مفتی عزیز الرحمان کی خدمت میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور اپنی بہو اور پوتے کو لے کر پہنچے ہم مفتیوں کے پاس. اس نے اپنے گندے عقائد کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور اس کے بعد حضرت مفتی عزیز الرحمان نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا اور توبہ کا شرعی طریقہ بتایا. یہ اس کے والد اور یہ خود خاتون، میں آپ کو اپنی دیکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کہ خود جب مفتی عزیز الرحمان نے جب کلمہ پڑھا دیا اور اس کو کہا کہ تم نے سب اتنے گندی باتیں کی ہے اور تمہارے یہ عقائد ہے، تو تم کو توبہ نامہ اس نے مانگا، تو توبہ نامہ اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا ہے جب تک کہ تم اپنے ان گندے عقائد کا اعلان نہ کر دو، اور وہ بہنیں جو تم سے متاثر ہوئی ہے ان سے جا کر نہ کہہ دو کہ دیکھو میں بھی گمراہ تھی، آج سے میں توبہ کرتی ہوں، جب تک تمہاری توبہ سچی توبہ نہیں ہے. شریعت کی توبہ کا طریقہ شریعت کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ تم سے خفیہ ہو جائے تو خفیہ توبہ کر لو. حدیث میں آتا ہے اگر تم نے علی الاعلان گناہ کیا ہے تو علی الاعلان توبہ کرنا پڑے گا، اوپن توبہ کرنا پڑے گا اور اوپن رجوع کرنا پڑے گا آپ کو. بس وہ یہاں سے بھاگی اور دارالقضا جو ناگپاڑا ہے وہاں پر جا کر چلی گئی، اور وہاں اس نے انکار کر دیا کہ میں نے ایسے کوئی عقائد کا نہ اقرار کیا ہے، بلکہ یہ بہنیں جو 5-6 خواتین تھیں انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے. دارالقضا نے پوری بات کی تحقیق نہیں کر سکے وہ، اور انہوں نے اس کو لکھ کے دے دیا کہ تم اہل سنت والجماعت میں سے ہو. لیکن میری ماؤں بہنوں، ہم 5 مفتی گواہ ہیں کہ اس مزنہ بنت ڈاکٹر دانش نے ہمارے سامنے اپنے گندے جرائم کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اور سچی توبہ نہ کر پوری شریعت کی ادھوری توبہ کر یہاں سے بھاگ کر وہاں جا کے انکار کر دیا. تو ہم اس عورت کو کیسا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فتنے سے ہم آپ بہنوں کو بھی آگاہ کریں. آپ کہو گی کہ ایسی تو ہم نے اس کی صحبت میں کچھ بھی نہیں پایا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نے نہیں پایا، لیکن جن عورتوں نے دیکھا ہے
اور جو عورتیں اس کے ساتھ اکثر اوقات رہتی تھی بالکل قریبی، اس نے اگر یہ سب بولا ہے تو وہ تو قرآن پہ ہاتھ اٹھا کے کہنے تیار ہے. اور اگر آپ کے سامنے آپ نے نہ بھی دیکھا ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس خاتون نے تو خود ہم مفتیان کرام کے سامنے اپنے گندے جرائم کا اعتراف کیا. اس لیے یہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے، اللہ کی بارگاہ میں باطل ہے، اللہ کی نظر میں اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان میں اس نے بٹا لگایا ہے. یہ جملہ کہنا کہ ہم امتی اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے امت کی عورتوں کے میں سے کسی کا، یہ تو بنیادی بات ہے، اس کو تو سمجھیے. اس نے یہ سب دعویٰ کر کے اب چھپ گئی ہے اور اب یہ سب باتیں کرتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو اس نے پچھلے دعوے کیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، سمجھے. اور ہمارے اکابر حضرت مفتی احمد خان پوری، پیر ذوالفقار نقشبندی، سب نے اس کی کتاب جو تھی، جو 12-13 سال پہلے جو سیلیبس اس نے لکھا تھا سفینۃ العلوم، اس میں اس کی تقریض لکھی تھی ان اکابر نے. تقریض لکھتے نا کتابوں کے شروع میں، تائیدی کلمات لکھتے نا ہمارے اکابر. کوئی بھی مصنف یا مصنفہ جو ہوتی ہے تو حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہم اور حضرت مفتی احمد خان پوری کے سامنے علماء اور مشائخ نے پوری بات رکھی، دونوں طرف کی بات رکھی. حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم نے اور حضرت مفتی پیر ذوالفقار دامت برکاتہم نے اپنی تقریض اس کتاب میں سے کھینچ لی. اور یہ آزاد عورت ہے اور دین کے نام پہ فتنہ مچا رہی ہے، بولے گی کچھ نہیں آپ سے، اللہ کے عشق کا بیان کرے گی، آپ کو اپنی صحبت میں کھینچنے کی کوشش کرے گی، سمجھے، اور اس طرح کی باتیں کرے گی کہ آپ بظاہر اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں گے. لیکن میری ماؤں بہنوں، میری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ایسی خاتون سے اپنے آپ کو بھی بچائیں. ہمارے پاس اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جن کی صحبت میں ہم اپنے محرم کے ساتھ جا سکتے ہیں، جن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. حضرت تھانوی کی کتابیں، حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل اعمال، سینکڑوں کتابیں ہمارے اکابر کی اور اولیاء کرام کی موجود ہے، جن کی صحبت میں رہ کر، جن کی کتابیں پڑھ کر ہم دین کو حاصل کر سکتے ہیں. ایسی عورت سے بچنا میرے اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ وہی قرآن کی آیت میرے اور آپ کے اوپر فٹ ہوگی. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ پاک فرما رہے کہ جو اللہ کے ظالم لوگ ہیں، اہل باطل ہے، جو دین کے نام پر، جو اندر سے دنیا دار ہے لیکن دین کا لباس اوڑھے ہوئے ہے، اگر ان کی صحبت میں رہو گے یا ان کی طرف تم تھوڑا سا بھی جھکاؤ رکھو گے تو اللہ پاک میرے اور آپ کے دین کو اور میرے اور آپ کی محنت کو بھی برباد کر دے گا اور جہنم کی آگ مجھے اور آپ کو چھو لے گی. میں نے یہ امانت سمجھ کر آپ کی خدمت میں نے کبھی نہیں رکھنے کی کوشش کی، چونکہ یہ فتنہ واپس اٹھائے اور ہم مفتیان مستقل اس کے خلاف دورے کر رہے اور اللہ کی بندیوں کو اس کی گمراہی سے بچانے کی ہم محنت کر رہے. تو میں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ آپ بہنیں پابندی سے بیانات سنتے ہیں اور میں پابندی سے ہر مہینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تو آج اس ٹاپک کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس کی صحبت سے بچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری تھی. آپ کو مجھے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا بچنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ علماء نے مجھ سے کہا، کچھ بہنوں کو، آپ کو بھی سوال ہوگا کہ ارے مفتی صاحب آپ کیسی بات کر رہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت بڑی علم والی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزار بھی بغیر بڑوں کی سرپرستی کے اللہ پاک نے ان کو گمراہ کر دیا. تو عبادت کے باوجود بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، علم کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم. کیا اے نبی جی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ پاک نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کیا. تو جس کی خواہش نفس یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہے اور میں پوری امت کی روحانی ماں ہوں، جتنے گندے غلیظ جملے بولا ہو جس عورت نے اور ہمارے سامنے اعتراف کیا ہو، تو وہ علم کتنا بھی بڑا علامہ ہو، کتنی بھی بڑی عبادت گزار ہو، اب بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان بہنوں کو، کئی بہنوں کو اس کی تہجد سے فائدہ ہوا، وہ تہجد کی پابند بن گئی. تو میری ماں بہنوں، علم کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتے. قرآن نے دوسرا واقعہ بیان کیا ہے بلم بن باورہ.
بنی اسرائیل کا عابد 500 سال تک عبادت کیا، 500 سال تک، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی، اور ایک سجدہ بھی نہیں چھوٹا، بلکہ نوافل کا اہتمام کہ 500 سال تک اس نے عبادت ہی کرتا رہا۔ اللہ پاک فرما رہے ہم نے اس کو بھی برباد کر دیا، اللہ پاک نے اس کو بھی گمراہ کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کی مثال دی کہ کتا ہے، کتا، یہ کتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اسم اعظم دے رکھا تھا۔ اسم اعظم اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے کے پاس ہوتے ہیں، جس کو اللہ پاک ہی اپنے فضل سے دیتے ہیں، اور اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس اسم اعظم ہو، 500 سال کی عبادت ہو، لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ یہ کتا ہے، ہم نے اخیر میں اس سے دین کو چھین لیا، اور اس طرح چھینا کہ کتا چلتا بھی ہے تو ہانپتا ہے، ٹھہرا رہتا بھی تو ہانپتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ میری ماں و بہنوں، قرآن حدیث سے کھلواڑ کرنا، اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنا، دین کو بدلنے کی کوشش کرنا، اور نبوت کا دعویٰ کرنا، امہات المومنین کا دعویٰ کرنا، یہ ایسے دعوے ہیں کہ کتنے 100 سال کی بھی عبادت ہوگی، کتنا بہنوں کو بھی فیض پہنچے گا، تو ہم کہیں گے شیطانی اثر ہے۔ ہم اپنے دین اور عبادت کو اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں اس کی صحبت سے دور رہنا ہوگا، اور قرآن میں اللہ پاک نے مثال دے دی، عابد کو بھی اللہ پاک نے ہلاک کیا، عالم کو بھی اپنے علم کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہلاک کیا، سینکڑوں مثالیں۔ تو نہ عبادت سے متاثر ہوئیے، نہ علم سے متاثر ہوئیے، نہ ان کے مکتب سے متاثر ہوئیے۔ یہ عورت گمراہ ہے، یہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ اللہ کے دین پر آ جائے اور اپنے عقائد سے علی اعلان توبہ کر لے، اور جس طرح حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب نے اس کو پہلے دن کہا تھا سچی توبہ کر لے، تو آج بھی وہ ہماری بہن ہے۔ اس کے بغیر جہاں جہاں بھی جائے گی، ہم آپ بھولی بھالی بہنوں کو اس کی صحبت سے روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے یہ آپ کے اوپر ہے، سمجھے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے اللہ کی نظر میں بری ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو بہنوں نے ہمارے سامنے آ کے اس کے بارے میں کی ہے، اور اس نے خود پھر اس گندے جملوں کا اعتراف کیا اور گندے عقائد کا، تو ہم اس کو چاہے کتنا بھی بڑا دنیا کے کسی بھی دارالعلوم سے اس کے بارے میں اگر کلین چٹ کا فتویٰ بھی آ جاتا ہے تو ہم نہیں مان سکتے۔ اس لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے میری ماؤں بہنوں، اور اپنے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں۔ جو کچھ بھی اللہ پاک نے آپ کو عبادت کی، علم و ذکر کے حلقے میں جانے کی توفیق دی ہے، اور علم و ذکر اختیار کرنے کی جو توفیق دی ہے، اس کو اللہ کی نعمت مانگے۔ میں آپ کو ایک اخیر میں حدیث کا ایک جملہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اکثر سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے مجھے دین پر جمائے رکھ، دین پر جمائے رکھ۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اور بھی تو دعا ہے، آپ اتنی کثرت سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کہا عائشہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ پاک کی طرف سے کبھی ہدایت کی ہوا چلتی ہے، بڑے بڑے گمراہ لوگوں کو اللہ ہدایت کے مقام پر لے آتے ہیں، اور اے عائشہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کو جب اللہ پاک برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہدایت کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو بلم بن باورا اور مزنہ بنت ڈاکٹر دانش بنا سکتے ہیں۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس لیے اپنے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں، اور کوئی دوسرا بہت بڑا عالم فاضل ہے لیکن اگر غلط رہبری کر رہا ہے آپ کو اور آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس سے دور رہنے میں آپ کی احتیاط ہے، اور اپنے دین کو اور ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ دوسرے کو حقیر بھی نہیں سمجھنا ہے اور اپنی عبادت پر گھمنڈ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے عائشہ القلب بین اصبع الرحمن، دل تو اللہ کے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کبھی بھی پلٹا دے۔ یعنی میں آج ہدایت پر ہوں، کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہوں، آپ گمراہ ہو کبھی بھی ہدایت پر آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق مانگتے رہے، اور ہدایت کو اپنا فضل نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے فضل فرمایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ہمیں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دین کی سمجھ گھر میں بیٹھ کر دینی کتابیں پڑھ کر، اور اس طرح تبلیغی جو جوڑ ہوتے ہیں، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں،
اس میں اللہ کے نیک علماء کے بیانات سن کر اور اپنے شوہروں کی خدمت کر کر بھی اللہ پاک آپ کو جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ پیدا فرمائے، اور ایسے جو دین کے نام پہ جتنے فتنے ہیں اور فتنے کرنے والے علماء ہو یا عالمہ ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کی صحبت سے بچانے کا فیصلہ فرمائے اور دین پر جمائے رکھے، اور دین ہی پر میرے اور آپ کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک ہم پانچوں مفتیان کی طرف سے ایک PDF کی 25 صفحے کی کاپی بھی ہے، موبائل میں ہے، میں یہاں کے ذمہ دار غضنفر بھائی ہے، نوید بھائی ہے، میں ان کو دے دوں گا، اس کو بھی پرنٹ آؤٹ نکال کر جو پڑھنا چاہے پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل میں بھی، جس کو اردو آتا ہے۔ اس سے پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے اس میں پوری کارگزاری رکھ دی ہے، اپنی محنتوں کو رکھ دیا ہے، اور اس کے باطل پنے کو رکھ دیا ہے۔ اس نے جو جو گندی باتیں کی تھی، 15-18 باتیں ہیں، سب اس کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آئے، ہم پانچوں مفتی کا نمبر ہے غضنفر بھائی کے پاس، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اپنے محرم کی اجازت سے اپنے محرم کے نمبر سے بات کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اور آگے سمجھنا چاہیں، ورنہ اعتراض کرنے والے کو تو ابو جہل کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھا سکے۔ تو سمجھنا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے، میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں، مزید تفصیل چاہیے تو بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم انک ملیک مقتدر۔